دوستو، حضرت آدم علیہ السلام کے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا۔ اس کا نام قابل رکھا گیا۔ ایک روایات میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے جنت سے جو گندم کا دانہ کھایا تھا اسی سے آپ کا نطفہ قرار پایا تھا۔ قابل کی ولادت کے کچھ ماہ بعد ایک اور لڑکا پیدا ہوا جس کا نام حابل رکھا گیا۔ حابل میں قدرت کی طرف سے کچھ ایسی صلاحیت موجود تھی جو قابل کے پاس نہ تھی۔ حابل بہت زیادہ نیک اور خدا ترس بندہ تھا۔ وہ والدین کا فرما بردار تھا، لیکن قابل ان چیزوں سے دور بھاگتا تھا۔ قابل ہر وقت والدین کی نافرمانی کرتا تھا۔ وہ ہر وقت برائی سوچتا تھا۔ وہ دونوں اکٹھے کھیلتے اور کودتے تھے۔ اس طرح سے دونوں نے پرورش پانا شروع کر دی۔ جب یہ جوان ہو گئے، قابل اور حابل کے درمیان اختلاف دو وجوہات سے پیدا ہوا۔ پہلی وجہ یہ تھی کہ قابل کی بیوی حضرت حابل کی بیوی کے مقابلے میں خوبصورت نہ تھی، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ حضرت آدم اپنے بیٹے حضرت حابل کو اپنا جانشین اور خلیفہ بنانا چاہتے تھے، جبکہ قابل کو اس بات سے سخت اختلاف تھا، کیونکہ وہ کہتا تھا کہ میں بڑا بیٹا ہوں، اس لیے اس منصب کا حقدار بھی میں ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے فرزندوں کے ازدواج کے بارے میں اسلامی دانشوروں کے درمیان دو نظریے پائے جاتے ہیں۔ نمبر 1 کہ اس زمانے میں چونکہ خدا کی طرف سے بھائی بہن کے درمیان ازدواج کے حرام ہونے کا قانون نافذ نہیں ہوا تھا، اور انسانی نسل کے بقا کے لیے اس کے سوا اور کوئی راستہ نہیں تھا، اس لیے حضرت آدم علیہ السلام کے فرزندوں میں بھائی بہن کے درمیان ازدواج عمل میں آیا ہے۔ قرآن کریم کی سورہ مائدہ کی آیت نمبر 27 کی تفسیر میں علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام کے ہاں جو بھی بیٹا ہوتا تو اس کے ساتھ بیٹی ضرور پیدا ہوتی، تو اس بچے کے ساتھ پیدا ہونے والا بچہ دوسرے بچے کے ساتھ پیدا ہونے والی بچی سے شادی کر دیتا۔ تفسیر ابن کثیر سورہ مائدہ آیت نمبر 27۔ قانون کے مطابق قابل کی شادی حابل کی بہن سے ہونا تھا جو کہ خوبصورت نہ تھی، جبکہ حابل اپنی سگی بہن جو اس کے ساتھ ایک ہی حمل سے پیدا ہوئی تھی اسی سے شادی کرنا چاہتا تھا، جس سے اختلاف پیدا ہوا۔ دوسرا نظریہ یہ ہے چونکہ محرم کے ساتھ ازدواج کرنا قبیح عمل ہے، اس لیے حضرت آدم علیہ السلام کے فرزندوں کا آپس میں ازدواج کرنا ممکن نہیں تھا، اور آدم علیہ السلام کے فرزندوں نے زمین پر موجود دوسری مخلوق کی بیٹیوں سے شادی کی، جبکہ اس کے بعد ان کے فرزند آپس میں چچیرے بھائی بن گئے تو ان کے درمیان ازدواجی زندگی عمل میں آ گئی، اور اسی طرح سے انسانی نسل پھیل گئی۔ یعنی قابل کی شادی ایک جن کی بیٹی جبکہ حابل کی شادی ایک جنت سے آئی ہوئی حور سے ہوئی تھی، جس پر قابل اپنے والد سے شکوہ کرتا کہ میری شادی کیوں حور سے نہ کی گئی، لیکن حضرت آدم علیہ السلام نے اس بات سے زیادہ اہمیت نہ دی۔ اس دوران حضرت آدم علیہ السلام نے حابل کی ذہنی صلاحیتوں کو دیکھتے ہوئے اسے اپنا جانشین مقرر کرنے کے لیے خدا سے دعا مانگی۔ قابل نے اپنے باپ حضرت آدم علیہ السلام سے چیخ چیخ کر کہا، آپ بڑا بیٹا ہوتے ہوئے چھوٹے بیٹے کو یہ کام کیوں سونپ رہے ہیں؟ آپ نے میرے لیے جنینا عورت چنی اور حابل کو حوریہ عورت دی۔ آپ مجھ پر بڑا ظلم کر رہے ہیں کہ آپ میرے بڑے ہونے کے باوجود بھی مجھے نظر انداز کر رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے بڑے بیٹے کے ہوتے ہوئے چھوٹے بیٹے کو اپنا خلیفہ چن لیا۔ یہ سب کچھ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کرتا، یہ سب کچھ خدا کی طرف سے ہو رہا ہے۔ خدا جس کو چاہتا ہے اس کو عزت عطا کرتا ہے، اس کے نزدیک عمر کی کوئی حد نہیں۔ خدا نے حضرت آدم علیہ السلام کی طرف سے وحی کی، نبوت اور علم کا بندوبست کرو۔ جب اس کا علم بڑے بھائی کو ہوا تو اس نے اپنے باپ کے پاس آ کر کہا کہ میں اس چیز کا زیادہ حقدار ہوں۔ قابل نے کہا کہ یہ سب جھوٹ ہے، مجھے پتا ہے کہ آپ علیہ السلام خود بھی میری نسبت چھوٹے بھائی کو ترجیح دیتے ہیں۔ آپ علیہ السلام میری نسبت میرے چھوٹے بھائی سے زیادہ پیار کرتے ہیں۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ اگر تم کو مجھ پر یقین نہیں ہے تو تم دونوں بھائی خدا کی بارگاہ میں قربانی پیش کرو،
جس کی قربانی قبول ہو جائے گی وہی افضل مانا جائے گا۔ قابل نے قربانی کی بات مان لی۔ ایک دن دونوں بھائیوں نے قربانیاں ایک پہاڑ پر رکھ دی۔ حضرت قابل کھیتی باڑی کرتے تھے تو انہوں نے گھاس کا گٹھا بنا کر پہاڑ پر رکھ دیا۔ حابل کے پاس دمبوں کا ریوڑ تھا، اس نے ایک دمبا پہاڑ پر رکھ دیا۔ اس وقت قربانی قبول ہونے کا یہ عمل تھا کہ ایک آگ کا شعلہ آتا تھا جس کی قربانی کے اوپر پڑتا تھا، وہ جل کر راکھ ہو جاتی تھی، اس کی قربانی قبول ہو جاتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے جس کو قبول نہ کرنا تھا وہ جوں کا توں ہی پڑی رہ جاتی تھی۔ اس طرح آسمان کی طرف سے ایک شعلہ آیا تو اس نے حابل کی قربانی کو جلا کر راکھ کر دیا، جس کو اللہ پاک قرآن پاک میں یوں بیان فرماتا ہے، اور اے محمد ان کو آدم کے دو بیٹوں حابل اور قابل کے حالات جو بالکل سچے ہیں پڑھ کر سنا دو کہ جب ان دونوں نے خدا کی بارگاہ میں قربانی چڑھائی تو ایک کی قربانی قبول ہو گئی اور دوسرے کی قربانی نہیں ہوئی۔ تب قابل حابل سے کہنے لگا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا۔ اس نے کہا کہ خدا پرہیزگاروں کی ہی قربانی قبول فرماتا ہے۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 27۔ طبری میں بیان ہوا ہے کہ یہ قربانی کا طریقہ بنی اسرائیل تک جاری رہا۔ یہ سارا عمل دیکھنے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو پورا یقین ہو گیا تھا کہ قابل اس عمل کے بعد پورا مطمئن ہو گیا ہے۔ اس کے بعد وہ حج کی طرف روانہ ہو گئے۔ حج سے جانے سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے آسمان کی طرف نظر ماری اور فرمایا کہ میرے بیٹے کی حفاظت کرنا، تو اس نے انکار کر دیا۔ پھر پہاڑوں سے کہا، اس نے بھی انکار کر دیا۔ پھر قابل سے کہا تو اس نے انکار کرتے ہوئے وعدہ کیا کہ میں اپنے بھائی کی حفاظت کروں گا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام حج پر روانہ ہو گئے تو شیطان قابل کی طرف آیا۔ اس نے قابل کو کہا کہ خدا نے حابل کی تو قربانی قبول کر لی ہے لیکن تیری قربانی قبول نہیں کی ہے۔ شیطان نے کہا کہ جب تیری اور حابل کی اولاد ہوگی تو حابل کی اولاد تیری اولاد کو کہے گی کہ ہمارے باپ کی قربانی قبول ہو گئی تھی، ہم اس باپ کی اولاد ہیں، لیکن قابل کی اولاد کو وہ کم تر اور کمزور سمجھے گی۔ حابل کی اولاد کہے گی کہ ہم تو خلیفہ کی اولاد ہیں، آپ کو تو ہر طرف سے لعنت پڑتی تھی۔ قابل نے کہا اب کیا ہو سکتا ہے؟ شیطان نے قابل کو کہا کہ تم حابل کو جان سے مار دو، اس طرح سے یہاں سب کچھ ختم ہو جائے گا، تم اپنے باپ کا خلیفہ بھی بن جاؤ گے۔ اس کے مرنے کے بعد آپ کا باپ آپ پر زیادہ توجہ اور اہمیت بھی دے گا۔ قابل شیطان کی باتوں میں آ گیا۔ اس نے کہا کہ یہ تو مشورہ ٹھیک ہے لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ میں اپنے بھائی کا قتل کس طرح سے کروں۔ شیطان نے کہا کہ میں آپ کو ابھی سب کچھ بتا دیتا ہوں۔ شیطان نے ایک پرندہ پڑا، اس کو پتھر پر لٹا کر اس پرندہ کا سر ایک پتھر سے مسل دیا۔ اس کے بعد قابل حابل کے پاس گیا تو اس قابل نے کہا کہ میں آپ کو قتل کر دوں گا۔ حابل نے کہا میں نے تمہارے ساتھ کیا برا کیا ہے؟ قابل نے کہا تمہاری قربانی قبول ہوئی ہے، مجھے چھوڑ کر تم کو خلیفہ بنا دیا جائے گا۔ قابل نے کہا کہ تمہارا قصور ہو یا نہ ہو میں تم کو قتل کر کے رہوں گا۔ آپ کی اولاد میری اولاد کو بھی کم تر سمجھے گی، آپ کی اولاد میری اولاد پر حکمرانی کرے گی۔ جب حابل نے دیکھا کہ قابل مجھے قتل کر کے ہی رہے گا، اس نے کہا کہ مجھے قتل کرنا چاہتے ہو تو کر دو، میں آپ کو کچھ نہیں کہوں گا۔ قرآن پاک کی سورہ مائدہ آیت نمبر 27 اور 28 میں بیان کیا گیا ہے کہ اس نے دوسرے بھائی کو دھمکی دی کہ میں تجھ کو قتل کر دوں گا۔ دوسرے بھائی نے کہا اگر تو مجھ کو قتل کرنے کے لیے ہاتھ چلائے گا تو میں تجھ کو قتل کرنے کے لیے تجھ پر ہاتھ نہیں چلاؤں گا۔ مجھے تو خدا سے ڈر لگتا ہے، خدا تو صرف پرہیزگاروں کا عمل قبول کرتا ہے۔ اس لیے وہ اپنی جان بچانے کے لیے جنگل میں چلے گئے اور جنگل میں مارے مارے پھرنے لگے۔ قابل ان کا پیچھا کرتا کرتا اس جگہ پہنچ گیا۔ آخر کار بصرہ کے اس مقام پر جہاں جامع مسجد تعمیر ہوئی، قابل نے حابل کو سوتے ہوئے پایا۔ قابل نے ایک بہت ہی بڑا پتھر لیا اور حابل کو قتل کر دیا۔ حابل نے تڑپ تڑپ کر دم دے دیا۔ قرآن پاک کی سورہ مائدہ آیت نمبر 30 میں خواہش نفس نے بھائی کے قتل کے لیے اس کو مجبور کر دیا۔ حابل کا قتل ہونا تھا تو سارے عالم میں تبدیلیاں پیدا ہو گئی، آسمان کا رنگ تبدیل ہو گیا،
کالے آندھی چلی، سورج کو گرہن لگ گیا، زمین میں زلزلہ آ گیا، درختوں میں کانٹے آ گئے۔ یہ سب حال دیکھ کر حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ ان سب تبدیلی کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی بڑا حادثہ ہو گیا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ آپ کے بڑے بیٹے نے شیطان کی باتوں میں آ کر آپ کے چھوٹے بیٹے حابل کو قتل کر دیا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی یہ باتیں سن کر حضرت آدم علیہ السلام نے کہا مجھے واپس لے چلو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا آپ اپنا حج مکمل کریں، پھر واپس چلے جانا۔ قابل نے حابل کو قتل کر دیا۔ اس کے بعد ان کی لاش کو چھپانے کے لیے بہت ہی پریشان تھا۔ یہ زمین پر پہلا قتل تھا۔ جب حابل کا قتل ہوا تو وہاں بہت ہی جانور اکٹھے ہو گئے، حابل کے جسم کو اپنی خوراک بنائیں۔ یہ سب کچھ دیکھ کر قابل نے اپنے چھوٹے بھائی کی لاش کو اپنے کندھوں پر لادے ادھر ادھر پھر رہا تھا تو پرندے اس کے پیچھے پیچھے آ رہے تھے۔ اس کی لاش کا کیا کیا جائے؟ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے قابل کے پاس 2 کووں کو بھیج دیا۔ وہ دونوں آپس میں لڑ پڑے۔ ایک کوے نے دوسرے کو مار دیا، ایک کوے نے دوسرے کو قتل کر کے مٹی میں گڈھا کھود کر اس کو دفن کر دیا۔ یہ سب کچھ قابل دیکھ کر سوچنے لگ گیا کہ مجھ سے تو کوا ہی سمجھدار ہے، مجھ سے تو اس طرح بھی نہ ہو سکا کہ میں اپنے بھائی کا جسم مٹی میں ہی دفن کر دیتا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام حج سے واپس آئے تو اس نے قابل سے پوچھا حابل کہاں ہے؟ اس نے جواب دیا کہ آپ مجھ سے پوچھتے کیوں ہو؟ کیا آپ اس کو میرے پاس چھوڑ کر گئے تھے؟ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا مجھے سب کچھ معلوم ہے، میں یہ پوچھ رہا ہوں تم نے یہ سب کچھ کیوں کیا ہے؟ قابل نے خوف سے وہ وطن چھوڑ کر بھاگ کر یمن میں چلا گیا۔ جب قابل نے حابل کو قتل کر دیا تو اس کا خون 7 دن تک زمین پر رہنے کے بعد زمین میں جذب ہو گیا۔ زمین نے حابل کے خون کو پانی کی طرح جذب کر لیا۔ حضرت آدم نے قابل سے پوچھا تیرا بھائی حابل کہاں ہے؟ قابل نے کہا مجھے پتا نہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا تیرے بھائی کا خون مجھے پکار رہا ہے۔ قابل نے کہا کہ اگر میں نے اپنے بھائی کو قتل کیا ہے تو اس کا خون کہاں ہے؟ اس دن سے زمین نے کسی کا خون چوسنا حرام کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ زمین میں خون جذب نہیں ہوتا۔ دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں ایک پھر نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔